بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك رسولك للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل حال من الأحوال مقتحم. حضرت کی صبر سے چل رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت نے اس آیت سے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون. اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور قتال میں. سرا اور درا تو بیماری اور تنگ دستی، اور ہین الباس کو جو آپ پڑھتی ہے قتل و قتال، اس میں یہ لوگ ہیں جو سچے کمال کے ہیں، سچے کمال کے ساتھ موصوف ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کہ سچے متقی کہے جا سکتے ہیں. یہ حضرت کی اس مارکت الآراء، اس میں آج ہم 40 صفحے پورے کر چکے. اب انشاءاللہ آخری 2 صفحے رہ گئے ہیں، اسی کو پورا کرتے ہیں، پھر اگلا واز ہوگا. اس میں حضرت نے یہ جو ہے کل کی اس میں جو ہے مقادم قضا معلوم ہوتی ہے، یہ اس پہ کچھ ذی علم حضرات کے اشکال بھی آئے. کسی نے کہا کہ مقادم نے متصادم ہے. کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تدبیر جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے تدبیر کے انسان مکلف ہے، وہ ہر حال میں تدبیر کرے، اور جتنے اس کے پاس میسر اسباب ہے وہ سب کو استعمال کرے. اور رنگ دکھائے گی تقدیر، یہ اسی کے اوپر بات چل رہی ہے. اس تک ہم پہنچے تھے کہ عین موافقت ہے قدر کی، کہ انسان جو دعا کرتا ہے 2 چیزیں رد البلا آتی ہیں، ایک دعا اور ایک صدقہ. تو یہ چیزیں جب وہ ہو گئی، بات بلا ٹل گئی، تو یہی عین تقدیر میں تھا. حضرت اسی کو فرمایا عین موافق ہے قدر کی. بات تو ہے مختصر سی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت اشکال کا جواب دیا. غرض ضرہ کی حالت کا دستور عمل ہے. خلاصہ یہ کہ مرض میں چھوڑنے کی شکوہ و شکایت اور بے صبری کی باتیں ہیں. کرنے کے کام یہ ہے کہ جم کر اور استقلال سے دعا اور دوا کرو، دوا اور دعا کرو. احیاناً جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے جو حد شریعت کے اندر ہوں کر لو، مذائقہ نہیں. فقر و فاقہ کے دستور عمل یہ ہے کہ اگر فقر و فاقہ آفت سماویہ ہے، آسمان سے آئے مثلا قحط ہے، امساک باران بارشیں نہیں ہو رہی، اس کی تدبیر تو دعا ہے اور صلاۃ استسقاء ہے. اگر اس کی اور اس کا اگر دوسرا سبب سستی ہے تو اس کی تدبیر محنت اور مزدوری وسائی ہے، کوشش کرے. اور دونوں کی مشترک تدبیر جو تدبیر خاصہ سابقہ کے ساتھ مثل شرط کے ہے اصلاح اعمال ہے، کہ اپنے عملوں کو درست کرو تو اللہ پاک سارے مشکلیں آسان فرما دیتے ہیں. اب تیسری حالت ہے ہین الباس کی پر جو آیت حضرت نے پڑھی، یعنی قتل و قتال
کہ سو اس وقت اس کا دستور عمل بتانے کی چندہ ضرورت نہیں، لیکن اگر کسی وقت واقع ہو تو اس کے اندر چھوڑنے کا کام یہ ہے کہ شورش اور غدر سے اجتناب کرے، اور کرنے کا کام یہ ہے کہ تدبیر اور صبر استقلال سے کام لے۔ یہ بغاوتیں اور غدر اتنے نقصان دہ ہوتی ہیں کہ یہ قوموں کی تباہی اور ناکامیوں کا سبب ہوتی ہیں۔ یہ ہے 3 حالتوں کے متعلق دستور عمل جو حق تعالیٰ نے مختصر کلمہ والصابرین میں بیان فرما دیا ہے۔ آگے ارشاد اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یعنی یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ صدق صرف قول کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ صدق کا اصل میں قلب کی صفت ہے، دل کی، جس کا اثر قول اور فعل اور حال سب میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور تقوی بھی گو صفت قلب کی ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان التقوی ہا ہنا، واشار الی صدر، صحیح مسلم میں، آگاہ رہو کہ تقوی یہاں ہے، اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ لیکن اس کا زیادہ ظہور افعال و جوارح سے ہوتا ہے، افعال جوارح سے ہوتے ہیں۔ متقیوں کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ جس طرح پھر استعمال ہوتے ہیں، اس سے پھر پتہ چلتے کہ تقوی میں کتنا پختہ ہے۔ ظاہر اور باطن، خلاصہ یہ ہے کہ مقبول وہ ہے جس کا باطن بھی اچھا اور ظاہر بھی اچھا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے علم جا سریرت خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ، کہ اللہ میرے اندر کی دولت کو بہت اچھا بنا میرے ظاہر کی دولت سے، اور ظاہر کو بھی صالحین کی طرف بنا۔ تو مقبول وہ ہے جس کا باطن بھی اچھا اور ظاہر بھی، اور ایسا ہی شخص قابل تعلق پیدا کرنے کے بھی ہے، کیونکہ تقوی اور فہم دین کا مدار صادقین کی معیت میں، کونوا مع صادقین، اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو وہ قابل تعلق پیدا کرنے کے بھی ہیں کہ جس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، باطن بھی ٹھیک ہو۔ جب کسی سے تعلق پیدا کرو تو ظاہر کو بھی دیکھ لو کہ ظاہر عنوان باطن کا ہے، وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے، جو ٹاپک ہوتا ہے نا، کہ وہ کیسے ہے، اندر کیسے ہے، یعنی اس کے قول و فعل میں صدق بھی اور وہ متقی بھی ہو۔ ایک علامت اسی کتاب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو اس طرف میلان ہو، کہ معاشرے کے اچھے لوگ اس کے پاس آ جا رہے ہوں۔ آج کل لوگوں میں یہ خبط ہے کہ ظاہر پر بالکل ہی نظر نہیں کرتے، بلکہ جس قدر ظاہر کسی کا خلاف شریعت ہو اس کو زیادہ ولی سمجھتے ہیں، حالانکہ باطن کے کمال پر ظاہر ہی سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اگر ظاہر بیکار ہے تو کئی ظاہر بیکار ہے تو دھوکہ کیوں کھاتے ہو، گنا کیوں کھاتے ہو جس سے شوگر کین ہوتی ہے، گڑ کھا لینا کافی ہے۔ جس کے نزدیک ظاہر کوئی شے نہیں تو ماں اور بیوی میں بھی اس کا فرق نہ کرنا چاہیے۔ جانوروں کا معاشرہ جو بعض ملکوں میں ہے، اس لیے کہ جب ظاہر پر نظر ہی نہیں تو ماہیت انسانیہ میں سب برابر ہیں، کہ سب ان کی یہی آرگن ہیں، اعضاء ہیں، ایک جیسے ہیں۔ سب حیوان ناطق ہے، بولنے والے حیوان ہیں۔ جو مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
چونکہ بے رنگی اسیر رنگ شد، موسیٰ بموسیٰ در جنگ شد۔ جب بے رنگی رنگ میں مقید ہو جاتی ہے، موسیٰ کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں، اور جب بے رنگی آ جائے تو موسیٰ اور فارون میں بھی صلح ہو جاتی ہے۔ جب اطلاق حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل شاید ہماری آخری ہوگی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔